وہ جو نبی کے پہلو میں پل کر جوان ہوا، وہ جس کے ایک وار سے دشمنوں کے لشکر ہل جایا کرتے تھے، وہ جس کی زبان سے نکلے الفاظ صدیوں کی رہنمائی بن گئے، وہ حضرت علی ہیں۔ آج اب سننے جا رہے ہیں ایک ایسے انسان کی مکمل داستان جو بہادری، علم، تقوی اور عدل کا عظیم ترین نمونہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام سنتے ہی ذہن میں بہادری، علم، عدل، زہد اور سچائی کی تصویر ابھرتی ہے۔ وہ ہستی ہیں جنہیں رسول اللہ نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کی زندگی محض تاریخ کا باب نہیں بلکہ ہر دور کے مسلمان کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کا تعلق قریش کے معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ آپ کے والد ابو طالب رسول اللہ کے چچا تھے، جنہوں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، جو اسلام قبول کرنے والی اولین خواتین میں شامل تھیں، اور نبی کریم بھی ان کی بہت عزت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی کی ولادت مکہ مکرمہ میں رجب کے مہینے میں 600 عیسوی کے آس پاس ہوئی۔ تاریخ میں یہ انوکھا شرف بھی صرف حضرت علی کو حاصل ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ جب مکہ میں قحط سالی آئی تو رسول اللہ نے چچا ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کے بیٹے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ یوں حضرت علی نے نبی کریم کے زیر سایہ تربیت پائی۔ یہ تربیت صرف اخلاقی نہیں بلکہ روحانی، عقلی اور عملی تھی۔ حضرت علی نے نہ صرف نبی کی تعلیمات کو سیکھا بلکہ ان پر سب سے پہلے عمل کرنے والوں میں بھی شامل ہوئے۔ جب رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اپنے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو حضرت علی وہ پہلے نابالغ لڑکے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے آنکھ بند کر کے نہیں بلکہ پورے شعور کے ساتھ نبی کے دین کو قبول کیا۔ ایک دن رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا، میں تمہیں اللہ واحد اور لا شریک کی طرف بلاتا ہوں، کیا تم میری دعوت کو قبول کرتے ہو؟ حضرت علی نے فوراً عرض کیا، آ رسول اللہ، یہ سچ ہے، لیکن میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اگلے دن واپس آئے اور کہنے لگے، اب میں کسی سے مشورہ نہیں لوں گا، اللہ نے میرے دل میں ایمان ڈال دیا ہے۔ مکہ مکرمہ کے 13 سال سخت ترین آزمائشوں کے تھے۔ حضرت علی اس نازک دور میں نبی کے سب سے قریبی اور وفادار ساتھی تھے۔ جب کفار مکہ نبی کو شہید کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں تو ہجرت کی رات نبی نے حضرت علی سے فرمایا، علی، آج رات تم میرے بستر پر سو جانا تاکہ دشمن مجھے قتل کرنے کے بجائے تمہیں دیکھ کر واپس چلے جائیں۔ اور حضرت علی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے رسول اللہ کی جگہ سونے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ایک ایسی قربانی تھی جو تاریخ اسلام میں سنہری حروف سے لکھی گئی۔ ہجرت کے بعد نبی کریم نے حضرت علی کو مکہ میں روک کر کفار کی امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری دی۔ آپ کے پاس لوگوں نے جو امانتیں رکھوائی تھیں، حضرت علی نے انہیں دیانتداری سے واپس کیا اور پھر مدینہ ہجرت فرمائی۔ حضرت علی نہ صرف علم و عبادت کا پیکر تھے بلکہ ایک بے مثال مجاہد بھی تھے۔ انہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی تلوار، بہادری اور جان کی قربانی سے ایک ایسی تاریخ رقم کی جو آج تک یاد کی جاتی ہے۔ رسول اللہ کی قیادت میں جتنی بھی بڑی جنگیں ہوئیں، حضرت علی ہمیشہ صف اول میں نظر آئے۔ غزوہ بدر 2 ہجری پہلا مرکہ حق و باطل۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی جس میں صرف 313 مسلمان کفار مکہ کے تقریباً 1000 مسلح لشکر سے ٹکرا گئے۔ اس جنگ میں حضرت علی نے ولید بن عتبہ کو 2 ہاتھوں کی لڑائی میں شکست دی۔ اپنے بہادری کا ایسا مظاہرہ کیا کہ نبی کریم نے فرمایا، علی کا ایک وار پوری امت کے عمل سے افضل ہے۔ اپنے اس جنگ میں کئی دشمنان اسلام کو ہلاک کیا اور اسلام کے پرچم کو بلند رکھا۔ احد کی لڑائی مسلمانوں کے لیے آزمائش کا میدان تھا۔ مسلمانوں کی وقتی پسپائی کے دوران جب کئی لوگ پیچھے ہٹ گئے، حضرت علی ان چند جانبازوں میں سے تھے جو رسول اللہ کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اپنے نبی کریم کا دفاع اس وقت کیا جب دشمن نبی کو نشانہ بنا رہے تھے۔ حضرت علی نے تلوار سے دشمنوں کو پیچھے دھکیل کر نبی کے گرد انسانی دیوار بنائی۔ کئی روایات میں ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ پر زخموں کی لکیریں گنی گئیں جن کا شمار مشکل تھا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں دشمن مدینہ پر چڑھ آیا اور مسلمانوں نے خندق کھود کر حفاظت کی۔ یہ جنگ زیادہ تر دفاعی تھی، لیکن ایک موقع پر کفار کے عظیم سورما عمرو بن عبدود نے خندق پار کر کے مسلمانوں کو مبارزت کے لیے للکارا۔ علی بن ابی طالب کا مقابلہ عمرو سے۔ عمرو نے کہا، کیا تم میں کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ رسول اللہ نے فرمایا، کون ہے جو اس سے لڑے؟ حضرت علی فوراً کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن حضرت علی نے اصرار کیا۔ پھر وہ تاریخی مقابلہ ہوا جسے آج بھی اسلامی شجاعت کا اعلیٰ ترین واقعہ مانا جاتا ہے۔ عمرو ایک نامور پہلوان، کئی جنگوں کا تجربہ کار
اور انتہائی خطرناک دشمن تھا۔ حضرت علی نے اپنی حکمت تیز رفتاری اور قطن ایمانی سے اسے زیر کر کے اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ نبی کریم کے الفاظ: جب حضرت علی واپس لوٹے تو رسول اللہ نے فرمایا، آج علی کا وار زمین و آسمان کے درمیان سب سے برتر عمل ہے۔ آپ کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا جو دو دھاری تھی۔ رسول اللہ نے آپ کو یہ تلوار بدر کے بعد عطا کی۔ یہ تلوار عدل، شجاعت اور حق کے دفاع کی علامت بن گئی۔ آپ صرف زور بازو پر یقین نہیں رکھتے تھے بلکہ عقل، حکمت اور اخلاق کے ساتھ جنگ لڑتے تھے۔ دشمن کو مارنے سے پہلے حق کی دعوت دیتے اور اگر وہ مان لیتا تو اسے بخش دیتے۔ حضرت علی بن ابی طالب کو رسول اللہ نے فرمایا، نہ مدینہ العالم و البابائے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث ہی حضرت علی کی علمی عظمت کا ثبوت ہے۔ وہ نہ صرف میدان جنگ کے ہیرو تھے بلکہ علم و فہم، عدل و حکمت اور فقہ و تفسیر کے ستون بھی تھے۔ ان کے فہم و فراست کی مثالیں: ایک، فیصلے کا انداز۔ جب حضرت علی قاضی کے طور پر بیٹھتے تو بغیر کسی تعصب، سفارش یا خوف کے انصاف کرتے۔ ان کے فیصلے کتاب و سنت کے مطابق ہوتے۔ دو، ایک مشہور فیصلہ: ایک مرتبہ ایک یہودی نے ان پر الزام لگایا کہ یہ زرا میری ہے۔ حضرت علی عدالت میں حاضر ہوئے، گواہ پیش نہ کر سکے تو قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اس پر یہودی اتنا متاثر ہوا کہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کہا، یہی دین حق ہے۔ جہاں خلیفہ بھی عدالت کے سامنے عام انسان کی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت علی کے خطبات، اقوال اور نصیحتیں ایک کتاب میں محفوظ کی گئیں جس کا نام ہے نہج البلاغہ۔ یہ کتاب اسلامی فلسفہ، حکمرانی، عدل، سیاست، زہد، توکل، صبر، عبادت اور روحانیت کا خزانہ ہے۔ چند مشہور اقوال: انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت سے تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ صبر دو قسم کا ہے، ایک دکھ پر، دوسرا گناہ سے رکنے پر۔ نبی کریم سے قریبی رشتہ: حضرت علی کو رسول اللہ کے ساتھ جو قرب حاصل تھا وہ بہت کم صحابہ کو نصیب ہوا۔ آپ نبی کریم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھی، اس لحاظ سے آپ چچا زاد بھائی تھے۔ داماد: حضرت علی کی شادی رسول اللہ کی محبوب بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی۔ نبی نے فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرتا ہے۔ حضرت علی اور فاطمہ کی شادی سے نبی کو دو نواسے عطا ہوئے، حضرت حسن اور حضرت حسین، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار بنے۔ نبی کی محبت: نبی کریم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ ایک مرتبہ جب نبی نے ہر قبیلے کو دعوت اسلام دی تو سب سے پہلے حضرت علی نے آپ کی مدد کی پیشکش کی۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 13 سال تھی۔ حضرت علی ان صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے مسجد نبوی کے ساتھ اپنا گھر بنایا تھا۔ نبی نے فرمایا، تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے علی کے دروازے کے۔ یہ ایک روحانی اور ظاہری علامت تھی کہ علی نبی کے قریب ترین صحابہ میں شامل ہے۔ حضرت علی نہ صرف لڑتے تھے بلکہ مسلمانوں کو جنگ کے اصول، حکمت عملی اور دینی اخلاق بھی سکھاتے تھے۔ ان کی باتیں دل پر اثر ڈالتی تھیں۔ حضرت علی کی خلافت کا آغاز 35 ہجری میں ہوا جب خلیفہ عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ کے عوام اور بزرگ صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ابتدائی طور پر حضرت علی نے خلافت قبول کرنے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، مگر جب حالات خراب ہوئے اور امت کو رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اپنے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ذمہ داری قبول کر لی۔ حضرت علی کے نزدیک خلافت اقتدار نہیں بلکہ ذمہ داری تھی۔ آپ نے فرمایا، اگر خلافت مال اوجا کا نام ہوتی تو میں ہرگز اس کے قریب نہ آتا، مگر یہ امت کی رہنمائی اور عدل کی ذمہ داری ہے۔ حضرت علی کے عدل کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ مشہور واقعہ: ایک یہودی سے حضرت علی کی زرا کھو گئی۔ یہودی نے کہا کہ زرا میری ہے۔ حضرت علی قاضی شرعی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے گواہوں کے نہ ہونے پر فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ یہودی نے جب ایک خلیفہ کو عدالت میں عام انسان کی طرح کھڑا دیکھا تو فوراً کہا، خدا کی قسم، یہ زرا علی کی ہی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے۔ حضرت علی نے خلافت میں کئی اصلاحات کی۔ ایک، بیت المال کی منصفانہ تقسیم، وہ وقت پر سب کا حق دیتے اور دولت کو جمع نہیں رکھتے تھے۔ فرمایا، جب تک بیت المال میں ایک درہم بھی ہو میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ دو، گورنرز کا انتخاب، صرف نیک اہل اور پرہیزگار افراد کو حکومت میں شامل کرتے، ظلم کرنے والے گورنروں کو فوری معزول کر دیتے تھے۔ تین، لوگوں سے براہ راست رابطہ، عام لوگ آپ سے بلا جھجک سوال کرتے، مشورہ لیتے اور شکایات کرتے۔ حضرت علی کا دور خلافت فتنوں اور اختلافات کا دور تھا، خاص طور پر ایک جنگ جمل، حضرت عائشہ، طلحہ اور زبر کے ساتھ اختلاف کی بنیاد پر جنگ ہوئی۔
حضرت علی نے بھرپور کوشش کی کہ جنگ نہ ہو مگر فتنہ پرستوں کی سازشوں نے حالات خراب کر دیے۔ جنگ کے بعد حضرت علی نے حضرت عائشہ کو عزت سے واپس بھیجا اور فرمایا، اب میری ماں ہے، اب کا احترام میرے لیے فرض ہے۔ جنگ صفین، حضرت معاویہ کے ساتھ اختلاف کی بنیاد پر جنگ ہوئی۔ حضرت علی نے بارہا صلح کی کوشش کی مگر بعض افراد نے رکاوٹیں ڈالیں۔ جب تحکیم ثالثی کا فیصلہ ہوا تب بھی حضرت علی نے الفامت کو بچانے کے لیے قدم اٹھایا مگر منافقین نے اسے کمزوری بنا کر پیش کیا۔ حضرت علی نے عدالتوں میں قاضی تعینات کیے، تعلیمی مجالس قائم کی اور عام مسلمانوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں فہم عطا کیا۔ فرمایا، علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا۔ اب کی زندگی نہایت سادہ تھی، سوکھا روٹی کھاتے، پرانے کپڑے پہنتے اور خود مزدوری کرتے۔ فرمایا، اگر میں چاہوں تو دنیا کے خزانوں سے اپنے گھر کو بھر دوں، لیکن علی ایسا نہیں کرے گا۔ حضرت علی کے دور خلافت میں ایک فتنہ خوارج کی صورت میں الفابیرا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ صفین کے بعد حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ یہ گروہ حد سے زیادہ شدت پسند تھا اور اپنی من گھڑت سوچ کو دین کا نام دیتا تھا۔ حضرت علی کو خود نبی کریم نے پہلے ہی خبر دی تھی، اے علی، تم ایک دن حق پر ہوگے اور تمہاری داڑھی تمہارے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ سنہ 40 ہجری ماہ رمضان المبارک، تاریخ 21 رمضان۔ حضرت علی نماز فجر کے لیے کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے۔ نماز کے لیے تکبیر کہنے لگے تو ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے زہر آلود تلوار سے آپ کے سر پر حملہ کیا۔ خون بہنے لگا، داڑھی سر کے خون سے تر ہو گئی۔ وہی منظر جو رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ زخموں کے بعد کے لمحات حضرت علی کو فوراً گھر لایا گیا۔ 3 دن تک شدید تکلیف میں رہے۔ ان ایام میں آپ نے امت کو نصیحتیں کیں، اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ حضرت علی کی وصیت، حسن اور حسی سے فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور دنیا کی طرف دل نہ لگانا، ہر وقت سچ بولنا، مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کا ہاتھ روکنا۔ الفامت کے لیے فرمایا، اختلاف نہ کرنا، قرآن کو مضبوطی سے تھامنا اور اہل بیت کا احترام کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، میرے قاتل کو صرف اتنی ہی سزا دینا جتنی اس نے جرم کیا۔ اگر میں مر جاؤں تو اسے قتل کرنا، اگر زندہ بچ جاؤں تو معاف کر دینا۔ حضرت علی کی روح 21 رمضان کو پرواز کر گئی۔ آپ کو کوفہ کے قریب نجف الاشرف میں دفن کیا گیا۔ تدفین رات کے وقت خاموشی سے ہوئی تاکہ فتنے سے بچا جا سکے۔ امت کے لیے حضرت علی کا پیغام۔ حضرت علی کی پوری زندگی کا خلاصہ ان کے آخری کلمات میں پوشیدہ ہے، اللہ نماز کو ترک نہ کرنا کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، اور یتیموں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق ضائع نہ کرنا، اور قرآن اسے نہ چھوڑنا، اس پر عمل کرنا۔ علم، نہج البلاغہ اور ان کے اقوال آج بھی زندہ ہیں۔ عدل، ان کی عدالتی مثالیں دنیا کی قانونی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ قربانی، اپنی جان دے دی مگر عدل سے پیچھے نہ ہٹے۔ اہل بیت، ان کی اولادوں نے کربلا میں وفا کی نئی تاریخ لکھی۔ حضرت علی کو خوارج کی طرف سے شہید کیا گیا۔ آپ کی شہادت نبی کی پیش گوئی کا پورا ہونا تھا۔ آپ کی وصیت امت کے لیے آج بھی رہنمائی ہے۔ آپ نے قاتل کو معاف کرنے کا درس دیا۔ نجف میں خاموشی سے دفن ہوئے مگر ان کی آواز آج بھی زندہ ہے۔ خاتمہ علی کی زندگی قرآن و سنت کا عملی نمونہ تھی۔ ان کا علم، ان کا عدل، ان کی شجاعت، ان کی سادگی اور ان کی عبادت، یہ سب کچھ ہر مسلمان کے لیے مشل راہ ہے۔ ان کی زندگی ایک مکمل اسلامی درس کا ہے۔ اگر امت علی کے راستے پر چل پڑے تو دنیا میں عدل، امن اور ہدایت کی روشنی پھر سے پھیل سکتی ہے۔